اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں حضور غریب نواز سرکار کی زندگی سے متعلق گفتگو جاری ہے۔ جب حضور غریب نواز سرکار کی عمر شریف 14 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی حضرت سید محمد غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا۔ آپ یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے کہ اتنے میں چند مہینے کے اندر ہی آپ کی والد محترمہ نے بھی وصال کیا۔ اب حضور غریب نواز اکیلے رہ گئے۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی عمر شریف صرف 15 سال کی ہے، تو ایسی حالت کے اندر غریب نواز کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اور جس کے ماں باپ 15 سال کی عمر میں چھوڑ کر دنیا چلے جائیں، اس پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ اکیلا پن، کوئی یار و مددگار نہیں۔ والد گرامی نے ترکے کے اندر ایک باغ چھوڑا تھا، اور پنچکی، یہ 2 چیزیں آپ کو باپ کے ترکے سے ملی۔ آپ باغ کے اندر کام کاج کرتے تھے، پانی دیتے تھے، درختوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، ایک درویش مجذوب اس باغ کے اندر داخل ہوا۔ غریب نواز نے اس درویش کے چہرے پر دیکھا کہ اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اس کا چہرہ روشن اور چمکدار ہے۔ بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا، خوش آمدید، اے اللہ کے محبوب بندے، تشریف لائیے۔ اور لا کر کے ایک سایہ دار درخت کے نیچے اس درویش کو بٹھا دیا۔ اب اس درویش کی خاطرداری اور مہمانی کرنے کے لیے غریب نواز کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن باغ کے اندر اس وقت میں انگور کی فصل پک چکی تھی، اور انگور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ نے انگور کا ایک خوشہ جو خوشنما تھا اور شیریں تھا، اس کو توڑ کر کے اس درویش کی خدمت میں پیش کیا، اور ادب کے ساتھ 2 زانو ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ درویش ان خوشوں میں اس خوشے سے چند انگور تناول کیے، کھائے، اور غریب نواز کی طرف دیکھتے رہے۔ درویش نے اپنی نگاہ سے دور رس نگاہ سے دیکھا کہ یہ بچہ شریعت اور طریقت کا امام بنے گا۔ آپ نے اپنے جھولی میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا،
جو بہت سوکھا تھا، اس کے بعد آپ نے اپنے منہ میں ڈال کر اس کو خوب چبایا، اور چبانے کے بعد حضور غریب نواز کے منہ میں اس چبائے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو ڈال دیا۔ غریب نواز درویشوں کے چاہنے والے اور عقیدت مند تھے۔ درویش کے اس ٹکڑے کو کھانے کے بعد آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک عشق کی آگ آپ کے جسم میں بھڑک اٹھی، اور آپ پر ایک وجدان طاری ہو گیا۔ آپ عالم وجدان میں تھے، اور وہ درویش وہاں سے نکل کر باغ سے چلے گئے۔ اس درویش کا نام ابراہیم قندوسی بجایا جاتا ہے۔ ابراہیم قندوزی جب چلے گئے، کچھ دیر کے بعد جب آپ کا وجدان جاتا رہا، آپ نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو تنہا پایا۔ وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، وہ کیسٹ آپ کے ذہن اور نظر میں چل رہی تھی، آنکھوں میں چل رہی تھی، جو ابراہیم قندوزی نے عشق کی آگ ان کے بدن میں لگا کر چلے گئے تھے۔ عزیز اور دوستو، حضور غریب نواز اس کے بعد جو ان کا باغ تھا اور جو پنچکی تھی، اس کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، اور اپنے گھر کا جو کچھ مال تھا، جو کچھ گھر میں تھا، اور اس کی جو رقم تھی، یہ سب درویشوں، فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا، اور اپنے سفر کے لیے کچھ تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر کے آپ تلاش حق میں روانہ ہو گئے۔ آپ سمرقند پہنچے، اور سمرقند پہنچ کر کے وہاں پر قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اس کے بعد مولانا حسام الدین سمرقندی جو ایک بہت بڑے اس وقت کے جید عالم تھے، جن کو مولانا حسام الدین بخاری کہا جاتا ہے، اصل میں بخارا کے رہنے والے تھے۔ تو آپ نے ان سے فقہ، حدیث، تفسیر، علم ادب، علم لغت، یہ بہت سارے علوم سیکھے۔ جب آپ اپنے علم کے اندر کمال پا چکے، تو مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی دستار بندی کی اور ایک جبہ پہنایا، اور اس کے بعد میں آپ سے کہا کہ جو کچھ میرے پاس علم تھا میں نے آپ کو تمام دے دیا ہے، لیکن غریب نواز کے علم کی پیاس بجھی نہیں تھی۔ آپ سمرقند بخارا سے نکل کر نیشاپور کی طرف گئے،
نیشافور کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت نیشافور کے اندر بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے درویش اور کامل فقراء تھے۔ ان سے تلاش علم کے لیے روانہ ہوئے اور جاتے وقت راستے میں جو ہے قصبہ ہارون پڑھا۔ قصبہ ہارون میں آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور برکتوں اور رحمتوں کا جو ہے مرکز بنا ہوا ہے قصبہ ہارون۔ آپ کو یہ علم ہوا کہ یہاں پر اس وقت میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو ہے جلوہ افروز ہیں۔ آپ جو ہے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے ادب سے جو ہے، بڑے احترام سے جو ہے سلام کیا، اور جبین نیاز کو جھکاتے ہوئے آپ کی قدم بوسی کی۔ غریب نواز سرکار کی صدا کو دیکھ کر کے جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں جذبہ محبت ابھر پڑا، اور شفقت پدری کی طرح سے شفقت مرشدی جوش میں آئی اور کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ غریب نواز کو اپنے سامنے بٹھا دیا، بڑے ادب کے ساتھ دونوں زانو ہو کر کے دست بستہ حضور غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ انشاءاللہ اس پر اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔